اچھا میڈم یہ بتائیں کہ عروب جتوئی کے کیس میں کیا ہوا تھا؟ اس میں تو برائبری بھی لی گئی، اس میں تو بدعنوانی ہے، کرپشن ہے، اختیارات کا ناجائز استعمال بھی ہے. جی سر. اس کیس کا آپ پورا پرسپیکٹو بتائیں، سمجھائیں ہمیں کہ کیا ہوا تھا سارا معاملہ. سر میں آپ کو اس میں بھی لے کے چلوں گی، کیونکہ اس میں بھی ٹو بی ویری آنیسٹ ہم شروع میں اس میں بھی نہیں تھے، ہم اس میں بھی لاسٹ اسٹیجز میں ہی آئے ہیں. اور اس میں بھی اگر میں آپ کو بتاؤں تو جب ان کے ریمانڈز لینے تھے ہم تب آئے ہیں. اس سے پہلے جو انہوں نے درج کر لیا تھا اس پہ ہم لوگ نہیں موجود تھے. ٹھیک ہے. جب ہم لوگوں نے ان لوگوں کے، جس میں شعیب ریاض صاحب تھے، جن میں مزید اور بھی لوگ ہیں، سلمان تھے، زرار صاحب ہیں، اور بھی بیشتر لوگ ہیں، 7 لوگ ہیں جو کہ دے ہیو بین اریسٹڈ اینڈ ان دس رسپیکٹ، اور وہ ابھی تک جوڈیشل بیل پہ ہیں. وہ فزیکل 11 دن کے لیے رہے، ہم لوگ ہی ان کا 11 دن کا فزیکل کنٹیسٹ کرتے رہے، جس میں آئی او نے ان کے خلاف، جو کہ ایف آئی اے سے تھے، انہوں نے ان کے خلاف بہت زیادہ شواہد دیے. انہوں نے خالی وہی 90 لاکھ نہیں بتائے جو انہوں نے عروب سے ریکور کیے، یا انہوں نے، ہم لوگوں نے ان کو ریکور کرا کے دیے، یا انہوں نے ایز اے رشوت لیے. بٹ ادر دین دیٹ انہوں نے مزید 3.5-4 کروڑ کی ان سے ریکوری ہو چکی ہوئی ہے، جو انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے لیے ہیں. اور ایف آئی اے والوں کے پاس یہ پراپر چیزیں موجود ہیں کہ انہوں نے کیسے ریکور کی ہیں، وہ بھی ٹرائل میں سامنے آئیں گے. 3.5 کروڑ روپے یہ صرف ایک کیس کے حوالے سے رشوت لی گئی یا نہیں سر، مختلف ایک کیسز؟ نہیں، مختلف کیسز. اوکے، یعنی صرف ایک کیس پہ نہیں، مختلف کیسز میں رشوت لیتے تھے. اور انہوں نے یہاں پہ مطلب وہی پولیس والا حساب کر لیا، سو کالڈ. مطلب جیسے اس کا مطلب ہے کہ لوگ یہاں پر بھی وہی تھے جو دوسرے سسٹم میں بیٹھ کے فائدہ اٹھاتے بالکل ہیں، سر. اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن سر اس میں بڑی خوبصورت بات بھی ہے. اگر ہم سسٹم کی ہی بات کریں تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ مدعی خالی عروب نہیں ہے، ایف آئی اے بھی ہے. تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ دیکھیں سسٹر ایجنسی بھی ان کے اگینسٹ گئی. یہ بھی بہت بات ہے. دیکھیں ہمیں ہر پہلو دیکھنا چاہیے نا، ہمیں اس کو بھی کرنا پولیس بھی اب جیسے چاہیے. کاروائیاں کر رہی ہے جی نا، بالکل. جیسے سی سی ڈی نے وہ جاوید انسپیکٹر جگوا جی ملوث تھا اس کو پکڑا، جی جی اس کے ساتھ ساتھ بلال قیوم ایک ایس پی تھے، ان کو نوکری سے برخاست کیا. بالکل تو ایبسلیوٹلی. ابھی ایف آئی اے بھی ویسے ہی کر رہی ہے، ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن کالی بھیڑیں موجود ہیں. سر وہ تو دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ سارے لوگ مل کے اس طرح کی چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیں گے تو میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں سسٹم اوور نائٹ بہتر ہو جائے گا، لیکن بہتری آ جائے گی. اور سر میں اس میں ایک بات اور ایڈ آن کرنا چاہتی ہوں. ہمارے اندر یہ ایک پرسیپشن ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ صرف پاکستان کے حالات ہیں. ایسا نہیں ہے، یہ دنیا بھر میں چیزیں ہوتی ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ وہی بات ہے، آپ نے سسٹم سے لڑنا کیسے ہے. آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایسے لوگ ملیں گے آپ کو جو آپ کا ساتھ دیں گے اس چیز میں. اور میں اس چیز میں بہت ایڈمنٹ ہوں کہ چیزیں ہو جاتی ہیں. پریشرائز بھی کیا ہوگا آپ کو کسی نے؟ نہیں سر، پریشرائز تو کسی نے نہیں کیا. نہیں بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے کوئی پریشر نہیں آیا. اور میں ویسے بھی اگر آئی بھی تو میں لیتی نہیں ہوں، میں بہت دلیر انسان ہوں. اچھا جی. تو ابھی این سی سی آئی اے کے جو ڈائریکٹر ان کا ریمانڈ چل رہا ہے، ابھی ضمانت انہوں نے دائر کی تھی، میں نہیں ہوئی ضمانت، اس کو آپ ڈیفینڈ کر رہی ہیں؟ سر ابھی ہم لوگوں نے کرنا ہے، ان میں سے کچھ لوگوں کو ہم نے کنٹیسٹ کرنا ہے جو عروب سے ریلیٹڈ ہے. جو باقی ہیں ان کو ہم لوگ کنٹیسٹ نہیں کریں گے. ان میں سے عروب سے ریلیٹڈ وہ لوگ ہیں جو لاہور آفس میں بیٹھتے تھے، جو چودھری سرفراز صاحب کی ٹیم تھی، جو جن میں 5 لوگ ہیں، اور جو 2 سارم اور عثمان ہیں، ان کا میٹر اسلام آباد والا ہے. سر جی، جو اسلام آباد والا میٹر ہے اس کو ہم کنٹیسٹ نہیں کر رہے. اور لاہور والے میٹر میں بھی ہم 3-4 لوگ ہیں جن کو ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں. شعیب ریاض ہے، سلمان ہے، زرار ہے، اور 2 اور لوگ ہیں. 5 لوگ. ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز صاحب بھی اسی میں ہیں. جی جی، کیونکہ وہ ڈکی بھائی کے حوالے سے بڑے پسند تھے. انٹرویوز تو ان کے دیکھے ہوں گے آپ نے کہ مطلب وہ ایسا لائم لائٹ میں آئے کہ اس کے بعد وہ گم ہو گئے. سر دیکھیں میں اس چیز کے اوپر صرف ایک ہی بات بولوں گی کہ انسان بہت زیادہ چیزیں لائف میں کرتے ہیں. انہوں نے شاید وہ اپنا نوبل ایک پروفیشن کیری آؤٹ کر رہے تھے، اور وہ شاید اپنے طور پہ سمجھ رہے تھے کہ میں صحیح طریقے سے کر رہا تھا. اور میں صرف اس میں ایک ہی بات بولوں گی کہ انسان کو میں نے شروع میں بھی ابھی 10 منٹ پہلے ایک بات کی ہے طارق صاحب، میں نے کہا کہ اپنے کام کے ساتھ نا وفا کرنی بہت ضروری ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں پکڑ ہو جاتی ہے. جب انسان یہ سوچ جاتا ہے نا کہ نہیں میں تو سب کا انداتا خدا ہوں، بس جو میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی ہونا ہے، اس میں لوگوں کو ہراساں بھی کر رہا ہوں، اس میں کسی کے ساتھ زیادتی بھی کر رہا ہوں، میں کسی کو ایسے الفاظ بول رہا ہوں جو مجھے نہیں بولنے چاہیے، تو اس میں چیزیں پھر آپ کو اوپر ریفر بیک کرتی ہیں. کسی کی پکڑ جلدی ہو جاتی ہے، کسی کی دیر ہوتی ہے. اچھا مجھے ایک سالڈ آنسر چاہیے اس بات کا، کیونکہ عوام جاننا چاہتی ہے کہ عدالت نے کئی بار ڈکی بھائی کی ضمانت ریجیکٹ کی، اور ایک جج نے تو معذرت بھی کی سننے سے. جی کیوں؟ سر دیکھیں مجھے نہیں پتا اس بات کا ویسے اتنا ہوا کیوں بن رہا ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کسی عام بندے کے معاملے میں یہ شاید ایک معمول کنسیڈر ہوتا. اس کا ریزن میں آپ کو بتاتی ہوں. سر نچلی عدالتوں میں اٹس اے تھنگ کہ جب آرگیومنٹس آپ دے رہے ہوتے ہو تو کبھی کبھار وہ کہتے ہیں کہ ان کو مزید اس چیز کے اندر ٹائم چاہیے. دوسری جو پروسیکیوشن کہتی ہے کہ ہم نے اس بات پہ چیزیں کرنی ہے. دیکھیں نا سر، دوسرے اینڈ میں ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے،
وہ ادارہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ٹائم چاہیے, ہم نے مزید اس چیز میں کرنا ہے. بیل تو جب انہوں نے 22 دن بعد وہ فزیکل تو دیکھے نا ان کا چلا اتنی دیر, جو کہ آبویس ہی بات ہے ایک عام انسان سے زیادہ چلا. بیل کے لیے تو انہوں نے تب درج کرنا تھا نا جب انہوں نے جوڈیشل ہونا تھا. تو جوڈیشل کے وہ اگلے دن بیل اگر درج اپلائی کر دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے نچلی والی عدالت کہہ دے, ایک منٹ کی نچلی والی عدالت کہہ دے کہ جی ابھی آپ 3-4 دن ان کو مزید جوڈیشل میں رکھیں, شاید کوئی چیز سامنے آ جائے. دوسری عدالت کہہ دیں چلیں آپ اس کو 3-4 دن رکھیں, شاید مزید سامنے چیز آ جائے. یہ تو ایک جج کا اختیارات ہیں اور وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اگین کتنی ٹائم لمٹ ہونی چاہیے اور کتنی نہیں ہونی چاہیے, یہ ظاہری سی بات ہے, آپ کے پاس ایک تعین ہونا چاہیے. لیکن ہاؤ ایور اس طرح کے کرائمس میں کیونکہ کبھی کبھار میں نے آپ کو بتایا کہ جو نئے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان میں ججز کو بھی تھوڑا ہوتا ہے کہ شاید یہ ایک الیکٹرانک چیز ہے تو اس کو شاید ڈسکوری میں میموز تیار کرتے بنتے کرتے ٹائم لگے گا, تو چلیں آپ یہ ٹائم لے لیں. تو اگین یہ ججز کا اختیار ہے, وہ کر سکتا ہے. جہاں تک بات رہی کسی کی کیس نہ سننے کا ریزن, سر ہائی کورٹ میں ایسا, اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ روز ہو رہا ہوتا ہے. وہ ہمارے سامنے کبھی کبھار چیز آ جاتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا, ایسی بات, وہ اختیار ہے, وہ کر سکتے ہیں, بالکل یہ کر سکتے ہیں. کوئی ججز کے ریمارکس آپ کو یاد ہیں ڈکی بھائی کیس کے حوالے سے, اتنی دفعہ پیش ہوئی ہیں آپ, کوئی ریمارکس یاد ہیں ان کے؟ سر آپ بیل ریجیکٹ کرنے کے پوچھ رہے ہیں؟ بیل ہونے کے, بیل ریجیکٹ سر بیل ہونے کے تو آبویسلی مجھے یاد ہے, وہ تو میں نے ہی کرائی, وہ تو مجھے پتہ ہے. ریجیکٹ ہونے کے سر کیونکہ اس ٹائم پہ دوسرے وکیل تھے, لیکن ظاہر ہے ہم نے وہ بیلیں پڑھی ہیں, ہمیں ریزن پتہ ہے, ہمیں ریزنس پتہ ہیں. سر نچلی والی عدالتوں میں جو ہم لوگوں کا یہ جب ریجیکٹ ہوئی تھی سب سے پہلے والے کورٹ سے, میجسٹریٹ کورٹ سے, اس کا ریزن انہوں نے یہ دیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا دیٹ ہی از اے بگ انفلوئنسر, جو آپ کو سرفراز صاحب نے بھی بتایا, تو ان کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے لوگوں کے اوپر. ہینس ابھی ہم مزید ٹائم چاہتے ہیں کہ آئی او کے پاس ہو, اور وہ اگر انویسٹیگیشنس اپنی کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں, اور اگر انہوں نے کچھ ان سے ریکور کرنا ہے تو کر لیں. اس وجہ سے ہم ان کو بیل گرانٹ نہیں کر رہے. جو اگلی جو ایڈیشنل سیشن جج کے پاس آیا انہوں نے بھی اپنے ملتے جلتے ریزنس ہی دیے, کیونکہ ان کو بھی یہ لگتا ایگزیکٹلی. اب سر کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں ججز بھی بیچارے خدا نہیں ہوتے ہیں, وہ بھی ظاہری سی بات ہے روز کا کام دیکھ رہے ہوتے ہیں, انہوں نے دونوں پارٹیز کو دیکھنا ہوتا ہے. تو جب وہ ایک دفعہ کام دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا چلو اگر دوسرے کو ٹائم چاہیے تو وہ کر لیں. اب میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, ہم نے بھی تو 11 دن لٹرلی اس لیول کے, اس درجے کے لوگوں کا فزیکل ہونے دیا, تو وہی جج نے ہمیں گرانٹ کیا نا. تو انہوں نے کیوں کیا؟ کیونکہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ کام کریں, حالانکہ ان کو پتا تھا دوسرے اینڈ میں ایف آئی اے موجود ہے, وہ اپنا کام زیادہ ڈیلیجنٹلی کر سکتے ہیں اور ان کو اتنا ٹائم نہیں لگے گا, لیکن انہوں نے پھر بھی ٹائم دیا. تو سر بیل کے بھی نا کچھ نکات ہوتے ہیں جو اپنے حساب سے چلتے ہیں, اور وہ جب ہو جاتی ہے تو بلکہ جس پارٹی کا زیادہ دیر ہوا ہوتا ہے اس کو زیادہ ایج ملتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس اتنا ٹائم تھا تو آپ نے کیا نکالا ہے پھر ہماری. بالکل ایبسلیوٹلی. جہاں تک بات رہی سر کہ ابھی آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بیل میں آرگیو کیا, بڑی سمپل سی ہم لوگوں نے باتیں آرگیو کی جس کو کوئی بھی وکیل پڑھ کے جائے یا اسٹڈی کر کے جائے تو وہ کر لیتا. ان میں ہم نے سمپل ایک بات بتائی کہ ہمیں یہ ایک نان بیلیبل اوفینس ضرور ہے, لیکن یہ ایک پروہیبٹری اوفینس نہیں ہے, نان پروہیبٹری اوفینس ہے. نان پروہیبٹری اوفینس کے اندر سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہے جہاں پہ اگر میکسیمم سزا 7 سال کی ہے اور منیمم سزا کو دیکھا جائے گا, منیمم سزا وہ آلریڈی کاٹ چکے ہوئے ہیں, تو ہینس ان کو بیل گرانٹ ہونی ہی ہونی تھی. یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سر ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان کا 22 دن فزیکل رہ چکا تھا, جو کہ بہت بڑی بات ہے, اور اتنے دن آگے جوڈیشل بھی رہ چکا تھا, جس نے ریکور کرنا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو جب ان کے خلاف کوئی چیزیں آئی ہی نہیں تو مزید بیل کی گنجائش کیوں, مزید ان کو ریمانڈ کی گنجائش کیوں دی جاتی؟ تو یہ 3-4 بیسک باتیں تھیں, اور جج دیکھیں سر ان کا یہ روز کا کام ہے. ابھی الیکٹرانک گیجٹس کون سے ڈیوائسز کون سی ہیں جو ابھی بھی این سی سی آئی کی؟ سر ان کے آئی فونز ان کے پاس ہیں, ان کے پاس اب وہ ایک پورا ایک ریکوری میمو تھا میرے پاس, اب وہ میں تو وہ پھر پڑھنے بیٹھ جاؤں گی, لیکن اس میں دیر آر لاٹ آف تھنگ. ان کا لیپ ٹاپ موجود ہے, ان کے کارڈز موجود ہیں, کریڈٹ کارڈز موجود ہیں, ان کے اس میں والیٹ موجود ہے, اس میں ان کی وائف کے فونز دونوں موجود ہیں. اچھا, وائف کے فون بھی نہیں دیے گئے؟ نہیں, وہ بھی دونوں ان کے پاس ہی ہیں, سب کچھ ان کے پاس. اچھا, نوٹس دیا گیا تھا ڈکی بھائی کو, سب ہوا؟ سر آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے, اینڈ آئی ایم سو گلیڈ دیٹ یو ریز دس کویشچن. اس کا مطلب ہے آپ بھی پڑھ کے آئے ہیں. سر سیدھی سی بات ہے, اس بات پہ بھی ہم نے آرگیو کیا تھا, یہ بھی پوائنٹ آپ نے مجھے یاد دلایا. سب سے بڑا سر یہ سب سے بڑا آرگیومنٹ ہے کہ انہوں نے کوئی بھی نوٹس ان کو سرو نہیں کیا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ایک بندہ جس کا گھر پورے یوٹیوب پہ آبویس ہے, نظر آ رہا ہے, آپ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے ان کو نوٹس سرو کیا ہوتا تو آپ کے پاس اس کی کوئی کاپی موجود ہوتی؟ اس نوٹس کی کوئی کاپی ان کے پاس موجود نہیں ہے. انہوں نے کوئی ان کو نوٹس سرو نہیں کیا. کورٹ میں پریزنٹ کیا انہوں نے؟
سر جو انہوں نے کورٹ میں کیا تھا وہ ایک انویسٹیگیشن یا آپ انکوائری لیٹر کہہ لیں. جو انکوائری لیٹر تھا اور نوٹس میں فرق ہوتا ہے, وہ بہت فرق ہوتا ہے سر. اور ایک دفعہ انہوں نے میری جب ساتھ سے بات ہوئی تھی اس نے مجھے خود جیل میں ایڈمٹ کیا تھا. اس نے کہا امرت مجھے ایک دفعہ سرو ہوا تھا نوٹس, میں نے اوور اسپیڈنگ کی تھی اینڈ آئی واز گوئنگ ٹو گجرانوالا, اور مجھے وہاں پہ پولیس سرو کیا گیا تھا, اور یہ 2019 کی 20 کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ میں وہاں پہ گیا تھا کہ میں نے انہیں کہا تھا کہ بھائی ہاں جی مجھ سے اوور اسپیڈنگ ہو گئی تھی تو یہ پیسے ہیں یہ کیا. تو کہتے ہیں اگر مجھے یہ پہلے کرتے یا بتاتے تو میں ایٹ لیسٹ آ کے ان کو جواب تو دیتا نا کیا ہے اور کیسے نہیں ہے. مجھے تو کوئی نوٹس نہیں سرو کیا گیا. اچھا نوٹس بھی ایک نہیں دیا جاتا, میں کہا 3 نوٹس. جی سر بالکل, ایبسلیوٹلی ایک نوٹس کے بعد این سی سی آئی یہ کاروائی نہیں کر سکتی. بالکل, لیکن اپیرنٹلی وہ نوٹس بھی نہیں تھا, وہ ایک انکوائری تھی جو کہ گاڈ نوز کہ انہوں نے کہاں سرو کی, کیسے کی, کیا تھا اس میں, کسی کو کچھ نہیں پتا. اور سر میں ویسے جنرلی آپ کو بتا رہی ہوں نوٹسز سرو کرنے کے بھی بڑے طریقے ہوتے ہیں. آپ نے اگر کسی تک نہیں میسج پہنچانا نا تو آپ چاہیں تو آپ نہ بھی پہنچائیں اور آپ یہ بات دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے نوٹس سرو کیا تھا.